دیتے ہیں. آج بات ہے یہ لما وقعت الفتنہ یہ کیا چیز تھی. اس کے بعد محدثین محتاط ہوئے ہیں, پہلے نہیں تھے. میری بات سمجھ آئیے. فتنہ سے عام محدثین نے لیا کہ یہ جنگ صفین مراد ہے. کیا کہا؟ جنگ صفین کا پتہ ہے کہاں ہوئی تھی؟ کہاں؟ ہاں صفین جگہ کا نام ہے نا, کدو کہیں کا, اسی جگہ ہوئی ہے. کس کے درمیان میں؟ علی اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان میں ہوئی ہے. اب اس وقت دو گروپ آ گئے تھے. علی کے ساتھیوں کو شیعان علی کہتے تھے. اب وہاں راوی کے اوپر آئے گا جرح کرتے وقت نا, میں نے پہلے بتا دیا, لوگوں کو بڑا دھوکا لگتا ہے. وہاں آئے گا ھذا من شیعۃ علی, یہ علی کے شیعوں میں سے تھا. تو لوگ کہتے ہیں اچھا 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 یہ بےمان شیعہ تھا. نہ او خدا کا بندہ, علی کے ساتھیوں میں سے تھا, علی کے گروپ میں سے تھا. وہاں آ جائے گا ھذا من شیعۃ معاویہ, یہ کس میں سے تھا؟ معاویہ کے گروپ میں سے تھا. تو شیعہ گروپ کو کہتے ہیں. اس وقت یہ شیعہ کا لفظ, شیعتن کا لفظ چل پڑا تھا. تو صحابہ کے دو گروپ بن گئے تھے, مسلمانوں کے دو گروپ. ایک گروپ شیعان علی کے ساتھ تھا, دوسرا شیعان معاویہ کے نام سے تھا. اور درمیان میں تھے خنزیر. کون؟ یہودی لابی تھی. ہر دور میں ہوتی اسلام کو نقصان دینے والی. عبداللہ بن سبا کی پارٹی تھی. انہوں نے کوشش کی ان کو لڑا دیں, اور کوشش ان کی کامیاب ہوگی. دونوں لڑ گئے. لڑے تو پہلی جنگ میں 19,000 مسلمان شہید ہوا ہے. مسلمانوں کی جنگ ہے, بڑا نقصان ہوا. اب جب بڑا نقصان ہوا, یہ بڑا فتنہ ہوا, اس کے بعد کیا کرتے تھے؟ شیعان علی حدیثیں گڑھ کر معاویہ کو برا بلا کہتے تھے. ایسی حدیثیں گڑھ کر پیش کرتے کہ نبی نے فرمایا معاویہ ایسا ہوگا, نبی نے فرمایا معاویہ یہ ہوگا, اور فرمایا شرمایا علی کو, حضرت معاویہ کو رگڑ دینا ہے نا. جھوٹی حدیثیں گڑھو, اور علی کی تائید میں معاویہ کے مخالف. بات سمجھ آئیے. شیعان علی نے اس وقت بڑی حدیثیں گڑھی ہیں, اور بڑی صحیح حدیثیں جھوٹی حدیثیں ملا کر بڑا عروج پایا کہ تاکہ معاویہ کو برا کہہ دیا جائے. یہ جو آج معاویہ کو برا کہنے والے, یہ اس وقت کی روایتوں کو لیتے ہیں, کہتے فلاں کتاب سے ہم نے لیا, اور غرق کرا اس کتاب کو. خدا کا بندہ, وہ تو ہو گدوں کی کتاب باتیں تھیں. نہیں سمجھ آئی اب آپ کو بات؟ ادھر مقابلے میں شیعان معاویہ نے علی کے مقابلے کی روایتیں گڑھ لی. کیا کہ علی نقص کمزور ہے, علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ پیشن گوئی دی, فلاں دور میں علی کمزور ہو جائے گا, فلاں دور میں علی یہ ہو جائے گا, فلاں دور میں علی دین سے پیچھے رہ جائے گا, فلاں دور میں علی تیرا یہ ہو جائے گا, فلاں دور میں علی تیرا کیا حال ہوگا جب تو بے بس ہوگا. سمجھ آ گئی یہ بات؟ ایسے فضولیات ماری ہیں. تو دونوں طرف سے برمار آنے لگی, شیعان علی کے نام سے, شیعان معاویہ کے نام سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گروپ شیعان علی کے نام سے آئے, اور محدثین نے پھر یہ لازم کر دیا کہ ہم آج کے بعد بغیر سند کی روایت نہیں لیں گے. وہاں خارجی آ گئے, اور درمیان میں حضرت ابھی خارجی آئے نہیں تھے. یہ درمیانہ گروپ خبیثوں کا تھا, جو دونوں طرف سے, سچے صحابہ کا نہیں, جھوٹوں کا. تو کچھ دن گزرے, پھر ایک اور فتنہ رونما ہوا. لڑائی تو ہو گئی. لڑائی کے بعد حضرت علی کی امیر معاویہ کی صلح ہو گئی. 6 نکاتی کمیٹی, 6 ثالثی کمیٹی کے افراد, 3 آدمی حضرت علی کے گروپ کے صحابہ لیے, 3 حضرت معاویہ کے. ان نے بیٹھ کر آپس میں فیصلہ کر کے دونوں امیروں کو پابند کر دیا. تو اب ثالثی کمیٹی نے جب فیصلہ کر کے صلح کی ہے, علی کے گروپ میں 2 گروپ آ گئے. شیعان علی 2 بن گئے. ایک شیعان علی نے کہا علی آج کافر ہو چکا ہے, جیسے معاویہ پہلے کافر تھا, آج علی بھی کافر ہو گیا ہے. کہتے کیوں؟ یہ خارجیوں کا گروپ تھا. کہتے ہیں علی معاویہ تو پہلے گمراہی کے کام کر چکا ہے. گمراہی کرنے والا کافر ہو جاتا ہے خوارج کے نزدیک. وہ آپ پڑھ کر آئے, ان کے نزدیک ایمان 3 چیزوں سے مرکب ہوتا ہے. اعمال ایمان کا حصہ ہے, تو عمل چھوڑنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. کہتے ہیں آج علی بھی عمل چھوڑ گیا, کافر ہو چکا ہے.
کہتا ہے قرآن نے کہا ان الحکم الا للہ، اللہ کا حکم ماننا چاہیے، علی نے ثالثی کمیٹی کو مان لیا ہے، فلہذا علی کافر ہو گیا ہے۔ مقابلے میں شیعہ علی کا دوسرا گروپ تھا، وہ علی کی محبت میں غلو کیا، انہوں نے آگے بڑھ کر کہا کوئی بات نہیں ہے، یہ علی علی ہے، علی دوسرے لفظوں میں ولی ہے۔ آگے بڑے غلوب میں انہوں نے کہا علی اصل میں نبی ہے، تو علی جو فیصلہ کرے وہ وحی کے تابع کرتا ہے، وہ علی امام ہے، امام نبی سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ عقیدہ گڑھ لیا، وہ آگے چل کر آپ کے سامنے آئے گا، اور دلیل قرآن سے دے دی ہے کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نبی پہلے تھے، اللہ نے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے امتحانات لیے، امتحانات میں فَأَتَمَّهُنَّ نتیجے کا ذکر ہے، ابراہیم علیہ السلام بلندی پہ پہنچا، اللہ نے اب اس کو ایک اعلیٰ منصب دیا ہے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد، قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، کہ میں تجھے اب اچھا امام نبی سے آگے کا درجہ ہے، علی تو امام ہے، یہ امامت کا درجہ 14 امام 12 امام یہاں سے کھپ ڈلی ہے کہ یہ وہ امام ہے جو نبیوں سے بھی آگے ہیں، علی اس میں سے پہلا امام ہے۔ پھر حسین امام، حسن امام ہے، حسین امام ہے، زین العابدین امام ہے، موسیٰ کاظم امام ہے، علی رضا امام ہے، تقی علی امام ہے، نقی علی امام ہے، الی آخری ہی۔ سمجھ آگئی یہ امامت کا درجہ۔ پھر انہوں نے امامت کا درجہ علی کو دے کر کہا امام نبیوں سے آگے ہوتا ہے، علی جو کچھ کرے کر سکتا ہے۔ پھر اس کو رافضی کہا جانے لگا، جو علی کی محبت میں انتہائی آگے چلے گئے، دین کو مسح کرنے لگے۔ کسی نے کہا علی ولی ہے، ولی اللہ، دوسرے نے کہا نا علی نبی اللہ، ایک گروپ نے کہا نا نبیوں سے بھی آگے علی امام اللہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چوتھا گروپ آیا، وہ آگے چل کر آئے گا، اس نے کہا علی خود خدا ہے، بات ہی ختم۔ کہاں ہے خدا؟ کہتا ہے ہمارے پاس ہوتا ہے، بادلوں میں علی بولتا ہے۔ کون بولتا ہے؟ علی بولتا ہے، الی آخری ہی۔ سمجھ آئی؟ اب ایک فتنہ پیدا ہوا، انہوں نے پھر اپنے عقیدوں کے لیے جھوٹی روایتیں برمار کی ہے، ہر ایک نے اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹی روایتیں گری۔ محدثین نے کہا خبردار روایتیں ہم نہیں لیں گے، سموا رجالکم، استادوں کے نام لو، کون ہے استاد تمہارے؟ کہیں خارجیوں میں سے تو نہیں ہے، کہیں رافضیوں میں سے تو نہیں ہے، جھوٹوں میں سے تو نہیں ہے۔ بات سمجھ اب آ گئی ہے؟ ولما وقعت الفتنہ آ گیا، اس فتنے کی پاداش میں جھوٹ گڑا گیا ہے، اور یہ باتیں یاد رکھو، تاریخ آج آپ کے پاس آئے گی اور آپ بھی کہہ دیں گے تاریخ تبری نے لکھ دیا، فلہذا مولوی اندھا ہے۔ اب پرے کرو خدا کا بندہ، تبری لکھے یا تبرانی لکھے، ہمیں اس سے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ ہم نے پہلے درجے کے نبی کے صحابہ کو ہم تبرانی اور تاریخوں کے اوپر نہیں پرکھ سکتے، ہم تاریخ کو جانتے ہیں، تاریخ نے جو رخنہ کیا ہم اس کو جانتے ہیں۔ ہم صحابہ کے لیے ان کے ترازو کو نہیں لیں گے، ان کو کہیں گے ترازو رکھے پرے، صحابہ کے لیے اور نبیوں کے لیے ترازو قرآن اور حدیث رسول ہے۔ اب اس کے بعد وہ مودودی صاحب بھی لکھے گا اور مارے گا خلافت و ملوکیت میں، کہتا ہے جی عثمان خائن تھا، فلاں یہ تھا، فلاں یہ تھا۔ کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ فلاں لکھا ہوا، وہ تو ہمیں بھی پتہ ہے، خدا کے بندہ لوگوں نے لکھا ہے۔ شیعان علی نے عثمان کو معاویہ کو رگڑا دیا ہے، تو ان کی روایتوں کو لیتا ہے، ان کو تو ہم نہیں لیتے ہیں۔ اور بات سمجھ آئی؟ اور اس ادھر والوں نے کیا کیا ہے؟ علی کو برا بھلا کہا، علی کے غالیوں نے علی کو خدا بنا دیا، ان ساروں کی روایتیں مسترد۔ بات سمجھ آئی؟ محدثین نے کہا ہم اہل بدعت سے روایت نہیں لیں گے، اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرنے والوں کو نہیں لیں گے، صحابہ کے لیے ہم نے محمد الرسول اللہ سے پوچھیں گے۔ جب رسول اللہ اور قرآن سند دیتے ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے تمہارے نتھو خیروں کے بولنے کی؟ بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو اب اسی وجہ سے پھر اسی چلتے ہوئے مسئلے میں آج بات سنو، آگے نہیں کریں گے۔ ہر چیز کے تولنے کے لیے اپنا اپنا ترازو ہوتا ہے۔ اگر ٹال لکڑ کی ٹال پر عبید جائے گا، لکڑ لیتے ہیں کیونکہ طالب علموں کے لیے اور 11ویں شریف والوں کے لیے دیگیں پکانی ہے، تو لکڑ والا ٹال والا تولے گا تو لکڑ کی ٹال اور ہوگی، اس میں 5-10 کلو کے 20 کلو کا فرق بھی لگ سکتا ہے۔ اور بات سمجھ آئیے؟ بھوسے کو تولنے کے لیے الگ ٹال پہ جانا پڑے گا، اور چینی تولنے کے لیے رفیع اللہ کو الگ ترازو اختیار کرنا پڑے گا، آلو پیاز والوں کے لیے الگ ایک ترکڑا لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا یہ، اور سمجھ آئیے؟ اور اگر سونے کو تو اگر بھوسے پر تول، پھر پتہ کر تباہی ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔
सोने को तोल लकड़ की टाल पर तबाही मच जाएगी। और सोने को तोलने के लिए सुन्नार का बेहतरीन कीमती छोटा सा तराजू होगा, लेकिन बड़ा आला मेयारी होगा, उसके पास जाना पड़ेगा, वो तुम्हें मिलीग्राम का भी फर्क बताएगा। और टाल पर गया ये किलो के किलो भाड़प करके रख देगा। नहीं समझ आई बात? तो फिर अगर सोने को तोलने के लिए तराजू आला, तो हम दुनिया के एतबार से सहाबा को तोलने के लिए कुरान का तराजू और हदीस का तराजू इस्तेमाल करेंगे, नथु खैरे का तराजू इस्तेमाल नहीं करेंगे। टाल वाले के पास हम क्यों जाएं? ये लकड़ वाले पागल के पास हम क्यों जाएं? हमने सहाबा को लेने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से, जिसके तरबीत याफ्ते, हम उससे पूछेंगे। फिर अल्लाह क्या कहता है हम उससे पूछेंगे। इनके तराजुओं में हम नहीं जा सकते हैं। बात समझ आ गई है? ये ज़िमनन बात आ चुकी सहाबा के हवाले से। और उसके बाद ये तारीख मसा, ये आपके सामने आई तारीख मसा है। वलम्मा वक़ातिल फितना का माना आ गया।